پہلا خلیفہ صدیق اکبر، آقا کا پیارا صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور علی نور ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ او کما قال۔ بچوں یہ عربی میں حدیث پاک کی کلمات میں نے پڑھے، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو، اپنی گیدرنگ کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، ڈیکوریٹڈ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اپنے اس پروگرام کو بھی مزید پر نور اور بارونق بنانے کے لیے ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم یعنی کہ آپ کے عرس مبارک کے سلسلے میں ہمارا کڈز مدنی چینل کا یہ ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہے۔ اس کے 3 ایپیسوڈ ہوں گے انشاءاللہ، جس میں ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان، آپ کی فضائل و مناقب اور آپ کی دینی خدمات کا ذکر کریں گے۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ۔ فیضان صدیق اکبر سے حصہ پانے کے لیے ہم یہ پروگرام شروع سے آخر تک دیکھیں گے۔ مختلف سیگمنٹس ہوں گے، پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوں گے، نعت خواں بھی موجود ہوں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا ہوگی، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے بہت ساری اچھی اچھی باتیں ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس پروگرام کا نام کیا ہے؟ ہمارے ساتھ جو ہوسٹ موجود ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس پروگرام کا نام کیا ہے۔ نام بھی بڑا پیارا ہے، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظمت کا اظہار ہے۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے ہوسٹ موجود ہیں، حسان عطاری، ماشاءاللہ بہت سے پروگرامز یہ کرتے ہیں، آپ ان کو اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ کیسے ہیں حسان بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الا احسان ہی۔ بتائیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین کو، پیارے پیارے بچوں کو، کہ ہمارے اس پروگرام کا جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم کے حوالے سے، اس کا نام کیا ہے؟ بہت پیارا نام ہے، اس کا نام ہے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے مل کے دو رہا ہے، یار غار۔ ماشاءاللہ، یار غار، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل ہے۔ بچوں اس کے پیچھے بھی ایک پورا واقعہ انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ اس واقعے کو بھی شامل کریں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ پیارے بچوں، نبیوں اور رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے بڑے مرتبے والے جو ہیں، ان کو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا بڑا مقام کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے چہیتے صحابی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ امیر المومنین جو ہیں، وہ بھی کون ہیں؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی شخصیت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ابتداءً آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ صدیق یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے، بلکہ ٹائٹل ہے، یہ لقب ہے بچوں۔ اسی طرح ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ آپ کا ریئل نیم کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ماشاءاللہ معلوم ہے، مائک پہ بتائیں گے پھر؟ ماشاءاللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ریئل نیم ہے، اصل نام ہے، وہ ہے عبداللہ، لیکن آپ اپنی کنیت اپنے القابات کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے، اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، یہ ہمیں حسان بھائی بتائیں گے۔ جی حسان بھائی، کیا کرنا ہے ہم نے؟ جی راشد بھائی، ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں، حسان بھائی، وہ ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نا ایک منقبت ہے، ماشاءاللہ، اس کو اگر کچھ شعر سناؤں تو۔ کس کی لکھی ہوئی ہے وہ؟ وہ امیر سنت نے لکھی۔ ماشاءاللہ، امیر علیہ سنت نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو منقبت لکھی، ہمارے حسان بھائی اس کے اشعار پڑھیں گے۔ منقبت ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں،
جو یار گار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں۔ عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہیں۔ یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہیں۔ نہ ڈر عطار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے، نہ ڈر عطار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے۔ نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہیں۔ کیا کہیں گے زور سے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچے بڑھتے ہیں اسی شعر کے ساتھ اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ صدیق اکبر مرشد ہمارا صدیق اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسان ہی۔ آپ بتائیں تلاوت قرآن پاک میں کون سی سورت سنا رہے ہیں، کون سی آیت ہے؟ آج انشاءاللہ الکریم سورۃ المائدہ کی چند آیت تلاوت کروں گا۔ ماشاءاللہ، چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یاد رکھیے یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم یعنی آپ کے عرس مبارک کے حوالے سے کڈز مدی چل کا اسپیشل پروگرام ہے، اسپیشل ٹرانسمیشن ہے۔ آپ انشاءاللہ اس پروگرام کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بہت سارے پہلو، بہت سی ڈائمنشنز آپ کے سامنے واضح ہوں گی۔ حسان بھائی، قرآن مجید کی تو تلاوت ہو چکی ہے، اب قرآن مجید کے بعد ہم ذکر مصطفیٰ کی طرف بڑھتے ہیں، نعت شریف کو شامل کرتے ہیں، تو کیا ارادہ ہے آپ کا، بتائیں ذرا۔ راشد بھائی، ایان بھائی موجود ہے ہمارے ساتھ، آپ کون سا کلام سنائیں گے ایان بھائی؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ صدیق اکبر مرشد ہمارا صدیق اکبر، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضے میں ہے جس کا پلہ کوئی محل نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ جب سے قدم پڑے گئے رسالت ماب کے جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا میں مدینے کی جانب نہ کیسے کہ جو میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچو میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا اساس مدینے میں ہے میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا اساس مدینے میں ہے میری الفت
مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ پاک ہمیں مدینے سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، سلسلہ ہے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویسے تو کئی فضائل و کمالات ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو ان پر بڑا اعتماد تھا، اور اسی اعتماد کا ہمیں ایک نظارہ اور ایک شاہکار نظر آتا ہے ہجرت کے سفر میں، جب اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا اور آپ علیہ السلام نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف سفر اختیار فرمایا، تو وہاں ہجرت کے سفر میں پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے ایک خاص ساتھی کو اپنا رفیق بنایا، اپنا سفر کا ساتھی بنایا، اور ان پر ٹرسٹ کیا، اعتماد کیا، اپنا رازدار بنایا، اور وہ اس شخصیت، اس صحابی کی بڑی فضیلت ہے جو تمام صحابہ میں ان کو نمایاں کرتی ہے، اور وہ ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راہ ہجرت کے لیے احباب میں، راہ ہجرت کے لیے احباب میں انتخاب مصطفیٰ صدیق ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ اب یہ ہجرت کا سفر کیسے شروع ہوا، اس کے ابتدائی حالات کیا تھے، اس کو ہم نے جاننا ہے، لیکن یہاں موجود پیارے پیارے بچے موجود ہیں، انشاءاللہ یہ ہمیں بیان کریں گے۔ بڑا پیارا ایک مقابلہ سا ہوگا، دونوں طرف سے انشاءاللہ ایک ایک جملوں کی تکرار ہوگی، اور دو بچے مل کر ہجرت کے سفر کے ابتدائی حالات ہمیں بتائیں گے۔ اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے، اس میں کرنا کیا ہے، وہ بچے کون سے ہوں گے، یہ ہمیں حسان بھائی بتائیں گے۔ جی حسان بھائی، کیا کرنا ہے اس سیگمنٹ میں ہم نے؟ جی راشد بھائی، دو بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی آپ کا نام؟ محمد انزل اتاری، اور آپ کا نام؟ محمد انوار رضا اتاری۔ محمد انوار رضا اتاری، یہ دونوں سیگمنٹ کے پلیئر ہیں، تو یہ ایک ٹاپک کے متعلق بات کریں گے۔ تو اس سیگمنٹ کا نام ہے عاشق اکبر، جس کی طرف ہم بڑھنے والے ہیں۔ بڑے پیارے بچے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر مرشد ہمارا، صدیق اکبر۔ جی تو پیارے بچے اور کڈس مدی چل کے ناظرین، ہمارے ساتھ انزل بھائی اور انوار بھائی موجود ہیں، جو ایک ٹاپک کے متعلق ہم سے بات بھی کریں گے۔ تو انوار بھائی، کس ٹاپک کے متعلق بات کر رہے ہیں آپ؟ صدیق اکبر اور ہجرت کا سفر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہجرت کا سفر۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارے ساتھ انزل بھائی اور انوار بھائی موجود ہے۔ جی انوار بھائی، سٹارٹ کریں آپ۔ کفار مکہ اور اہل قریش نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ مسلمان اب تک تعداد میں بہت ہی تھوڑے تھے، اور ان تکلیفوں کا سامنا کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے قریبی ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اور بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم مل چکا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ شریف کا ارادہ کیا۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابھی ٹھہر جاؤ، کیونکہ امید ہے مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ کو ایسی امید ہے؟ فرمایا ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، اور جو دو اونٹنیاں آپ کے ساتھ تھیں انہیں 4 ماہ تک کیکر کے پتے کھلا کر خوب صحت مند کرتے رہے تاکہ وہ سفر ہجرت میں کام آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم ایک روز اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ ہمارے ہاں تشریف نہ لاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور کوئی خاص بات ہے، جبھی تو آپ اس وقت تیز دھوپ میں تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या मुझे भी आपके साथ हिजरत का शर्फ मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ तुम ही मेरे रफ़ीक़े सफ़र होगे। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके रात के वक्त निकल पड़े तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु भी आपके साथ थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी आगे चलते और कभी पीछे, कभी दाएं तो कभी बाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर, ये क्या है? कभी तुम मेरे आगे चलते हो और कभी पीछे, पहले तो तुम कभी ऐसे नहीं चले। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जब खौफ आता है कि कोई दुश्मन आगे से हमला ना कर दे तो आपके आगे चलने लगता हूँ, और जब ये ख्याल आता है कि कोई पीछा करने वाला पीछे से हमला आवर ना हो तो आपके पीछे चलने लगता हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, क्या तुम ये पसंद करते हो कि अगर कोई तकलीफ पहुँचे तो तुम्हें पहुँचे, मुझे कुछ ना हो? आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रब्बे जुल जलाल की कसम, मैं तो ये पसंद करता हूँ कि कोई भी तकलीफ या मुसीबत हो तो मुझे पहुँचे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी ना हो। सुबहान अल्लाह, क्या शान है सिद्दीक़ अकबर की, किस कदर मोहब्बत फरमाई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने सच्चे दोस्त यानी सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ हिजरत के सफर में साथ रहने का शर्फ अता फरमाया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। माशाअल्लाह, मोहम्मद अंजल अत्तारी और मोहम्मद अनवार अत्तारी ने बहुत प्यारा मुकाबला किया, बहुत प्यारे प्यारे जुमले और आपने फरमाए, आपने बताए जुमले। राशिद भाई, ये अबू बकर ये क्या तलफ़्फ़ुज़ सही किया है? यहाँ भी गलती हो रही थी कुछ, मुझे ऐसा लगा। जी, ये लफ्ज़ बकर होता है, यानी काफ के ऊपर जज़म आएगा, ये साकिन होता है। बाद लोग पढ़ते हैं इसको जल्दी में पढ़ते हैं अबू बकर, तो बकर नहीं होता बच्चों, क्या होता है? अबू बकर, अबू बकर। और बाज़ लोग होते हैं ना, किसी का नाम अबू बकर होता है या अबू बकर, जी जी, तो अबू करके बुलाते हैं, बकर करके बुलाते हैं, तो इस तरह पुकारना ठीक है? पूरा नाम पुकारना चाहिए। इसमें सामने वाले की दिलजोई भी होती है। किसी शख्स को आप उसके पूरे नाम से पुकारें और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पुकारें तो उसको अच्छा लगता है। नाम बिगाड़ने भी नहीं चाहिए और शॉर्ट फॉर्म भी नहीं बनानी चाहिए। बेहतर तो यही है कि अबू बकर नाम है, बड़ा प्यारा नाम है, तो अबू बकर ही कहा जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, राशिद भाई हमें इतनी प्यारी प्यारी बातें बता रहे हैं, तो आपने आखिर तक प्रोग्राम में रहना है। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मत नीचे लगे नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हदीस टाइम। सिद्दीक़े अकबर मुर्शिद हमारा, सिद्दीक़े अकबर। जी तो प्यारे बच्चों, पहले मैं बता चुका कि सेगमेंट का नाम है हदीस टाइम। तो यहाँ से एक बच्चे को बुलाएंगे और इतनी सारी तख्तियाँ रखी है, तकरीबन 3 तख्तियाँ हमारे पास मौजूद हैं, इसमें तीनों में हदीस पाक है। तो इनमें से आप एक जो भी आएंगे ना, वो एक तख्ती उठाएंगे, उसमें हदीस पाक लिखी है, हदीस पाक सुनाएंगे ना। तो आप में से कौन आएंगे? राशिद भी किन्हें बुलाना चाहिए? माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे दाईं जानिब से अगर किसी को मुंतखब कर लें, और एक ही हाथ खड़ा हुआ है। चलिए इन्हें बुला लेते हैं जी फिर। बिल्कुल। चलिए आप आ जाए। अपना नाम बताएंगे पहले। मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला भाई, ये आपके सामने 3 तख्तियाँ मौजूद हैं। इन तीनों तख्तियों में 3 अहादीस मौजूद हैं। आप अपनी मर्जी से कोई एक तख्ती सेलेक्ट करेंगे, उसमें जो हदीस पाक होगी वो आप हमें सुनाएंगे। सिद्दीक़े अकबर मुर्शिद हमारा, सिद्दीक़े अकबर। राशिद भाई ये देख के सुनाएंगे या बगैर देख के सुनाएंगे? ये देख के सुनाएंगे। हदीस पाक है तो इसमें एहतियात यही होती है कि लफ्ज़ टू लफ्ज़ पढ़ा जाए। उलमाए किराम ने हदीस पाक का जो भी उर्दू में तर्जमा किया होता है, ट्रांसलेट किया होता है, उसको बच्चों लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ना चाहिए, ठीक है? इसी में एहतियात होती है। माशाल्लाह, आपने एक तख्ती का इंतखाब किया, इसमें कौन सी हदीस पाक है ये आप हमें सुनाएंगे, लेकिन अपनी सीट पर बैठकर। जी, हदीस पाक कौन सी है, सुनाएंगे? अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, बेशक मेरी उम्मत में से तुम पहले शख्स हो जो जन्नत में दाखिल होगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी, ये राशिद भी इन्होंने कहा पहले तुम जन्नत में दाखिल होगे, हदीस पाक में कुछ ऐसे अल्फाज आए ना, जी जी इसका मतलब क्या है? जी, मतलब बिल्कुल वाज़े है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा से जन्नत का वादा फरमाया है। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद में रब तबारक व तआला अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा का जिक्र करके फरमाता है, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना,
اللہ तबारक व तआला ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया। इसीलिए अमीर अहले सुन्नत ये नारा देते हैं उम्मत को कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती। तो ये तो कंफर्म है कि तमाम सहाबा जन्नत में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले कौन जाएगा? सारी उम्मत में, नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत में सबसे पहले प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई जन्नत में जाएगा तो वो कौन है? जनाबे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप खिलाफत में भी पहले, आप विलायत में भी पहले, आप फजीलत में भी पहले, तकवे और परहेजगारी में भी आप पहले, और जन्नत में जाने में भी आप क्या हैं? पहले हैं। अल्लाह पाक में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़, उनकी बरक़ात नसीब फरमाए। किड्स मदी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा, लेकिन इख्तिताम पर आखिर में हम अमीर अहले सुन्नत के दिए हुए कुछ नारों को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और वो नारे दरअसल हमारे अकीदे की तर्जमानी करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने जवाब देना है। हमारे एहसान भाई बड़े जोशो खरोश के साथ इख्तिताम पर कुछ नारे पढ़ेंगे, आपने उनका क्या देना है? जवाब देना है, जिसमें सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत और शान का बयान है। इंशाअल्लाह कल दोबारा हम किड्स मदी चैनल पर इसी प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र खैर करेंगे। एहसान भाई, इख्तिताम पर अब आपने बड़े जोशो खरोश के साथ अमीर अहले सुन्नत के अता करदा नारे लगाने हैं, वो नारे जिसमें सिद्दीक़ अकबर की अजमत का बयान है। प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, आपने सिर्फ कहना है हजरत सिद्दीक हैं। क्या कहना है? खाइफ़े रब्बुल उला, आशिक़े खैरुल वरा, राज़दारे मुस्तफ़ा, पेकरे सिद्को वफ़ा, जानिसारे मुस्तफ़ा, साहिब जुदू सखा, यारे गारे मुस्तफ़ा, यारे मज़ार मुस्तफ़ा, महबूब रब्बे गनी, यारे आखिरी नबी, पेशवाए मुत्तकी, जन्नती बिल यकीन, खलीफतुल मुस्लिमी, हाय अमीरुल मुअमिनी, सारे वलियों से बड़े, पेशवा असहाब के, नार से आजाद भी, खुल्द में दो शात भी, हमद व गमख्वार कौन, हामिये अत्तार कौन? हजरत सिद्दीक है, हजरत सिद्दीक है। पहला खलीफा सिद्दीक़ अकबर, आका का प्यारा सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया